بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ نئی کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج جو کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اس کا عنوان ہے رب سے جڑے رہنے کا سفر۔ یہ کہانی قسط وائز پیش کی جائے گی۔ آج اس کہانی کی قسط نمبر 1 پیش کی جاتی ہے۔ آج فاطمہ کی کافی عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بہت حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے قرۃ العین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قرۃ العین ایک معمولی صورت کی لڑکی تھی، مگر کوئی خاص کشش تھی اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں کے گرد حلقوں میں جو اسے باقیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر فاطمہ قرۃ العین کی باتیں ایسے ہی ساکت ہو کر سنتی رہی۔ تمہیں ایسے کیسے جواب مل جاتے ہیں قرۃ؟ وہ بہت حیرانی اور رشک کے ساتھ اس کی طرف گھسکتے ہوئے بولی تھی۔ فاطمہ، جب انسان اللہ کی طرف دل میں ہدایت کی تڑپ لے کر آتا ہے نہ، اس کی کتاب کو تھام لیتا ہے، اس کی ایک ایک بات پر سچا یقین کر کے اطاعت کر جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں ایسے ہی معجزات رونما ہوتے ہیں۔ پھر وہ عرش پر مستوی رب اپنی آیت کے ذریعے اپنے اس بندے کو تسلیاں دیتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ قرۃ العین محبت بھرے لہجے میں اسے بتا رہی تھی کہ آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ فاطمہ کے رونگٹے گویا کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کی باتوں کو سن کر اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے قرۃ العین کی آنکھوں کے گرد بنے حلقے اس کے رب سے محبت کی علامت تھی۔ ہاں، وہ بھی تو کبھی کسی انسان کی محبت میں ایسے ہی اپنی آنکھیں کالی کرتی رہی تھی، مگر اب ٹھوکر لگنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے، خصوصاً حرام تعلقات جو انسان کے اندر کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، اسے اپنے آپ سے اور رب سے دور کر دیتے ہیں۔ مگر اب وہ سنبھلنا چاہتی تھی۔ قرۃ، میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے بھی ایسی ہی محبت کرے، میں بھی اس کی محبت محسوس کر کے آنسوں بہاؤں، مجھے بھی وہ ہر لمحے تھامے اور اپنی آیت کے ذریعے جواب دے۔ فاطمہ کے لہجے کی تڑپ اور آنکھوں کی نمی نے قرۃ العین کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں فاطمہ سے محبت محسوس کرنے لگی تھی۔ یہی تو تھی اللہ کی خاطر محبت، اس کی محبت پانے کی خاطر محبت۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہنے لگی، فاطمہ، تمہیں پتہ ہے یہ ہدایت واحد ایسی چیز ہے جس کے لیے جب تک تم تڑپ نہیں دکھاؤ گی وہ نہیں ملے گی۔ تم اللہ کے آگے سجدوں میں گڑ گڑا کر اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے اپنی محبت کے لیے چن لے، اللہ کو دکھاؤ اپنی طرف۔ تمہیں پتہ ہے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے۔ الشوری آیت نمبر 13۔ تم رجوع تو کیا کرو، وہ تو منتظر ہے تمہارا۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گی
وہ کتنے قدم تمہاری طرف آئے گا۔ وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ فاطمہ، وہ مالک ہے، ہم غلام ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی مالک اپنے غلام سے ایسی محبت کرتا ہے جبکہ غلام اپنے ہی مالک کا دیا ہوا کھا کر اسی سے داغ کرے؟ یہ ہمارا رب ہے فاطمہ، وہ ہم جیسے بے وفاؤں غلاموں کو بھی منتظر ہے، مگر قدم تمہیں ہی بڑھانا ہوگا۔ فاطمہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ وہ تو اس کی غلام تھی جیسا کہ احسانات پر وہ جی رہی تھی، مگر بدلے میں وہ کیا کر رہی تھی؟ نمازیں کیسی تھی اس کی؟ کبھی دل کیا تو پڑھ لیا، نہ کیا تو چھوڑ دی۔ سب سے ہلکا اس نے لیا ہی نماز کو تھا۔ نماز چھوڑنا اس کے لیے کتنا آسان تھا، خواہ بازار جانا ہو یا کسی کے گھر جانا ہو، کسی شادی پر جانا ہو، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو، موڈ خراب ہو، پسندیدہ ڈرامے کی قسطوں میں سب سے پہلے نماز ہی تو چھوڑنے کا خیال آتا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں ان سب حالات میں وہ کھانا پینا، سونا یا اچھے کپڑے پہننا نہیں چھوڑتی تھی۔ کیا واقعی اس کے نزدیک اس کے مالک کا یہی مقام تھا؟ سب سے کم پھر اگر پڑھتی بھی تو بس 2-4 ٹکرے مارتی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر وہ پڑھ کیا رہی ہے۔ شرمندگی سے اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ کیسے پلٹے، اب کسے منہ سے جائے اس کے پاس کہ جس کی تعلیمیں کھا کر وہ چھید کرتی رہی؟ وہ اسے جیسی نافرمان غلام سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ تو ناظرین، آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر ایپیسوڈ آپ کو ملتی رہے۔